نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 85 جلد نمبر 1۔ اس حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں۔ حسین بن عبد الرحمن نے ابو عبیدہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ اپنی پھوپھی فاطمہ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کئی عورتیں عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، جبکہ ایک لٹکی ہوئی مشک سے پانی کے قطرات آپ پر گر رہے تھے، اور ایک روایت میں ہے آپ کے دل پر، اس وجہ سے جو آپ بخار کی گرمی کی شدت پا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بہایا جا رہا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار تھا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو آپ کو شفا دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت انبیاء ہیں، پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد جو لوگ ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے، حاکم میں بھی آتی ہے، سنن نسائی فی الکبریٰ میں بھی آتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان من اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آزمائشوں کا آنا سب سے زیادہ انبیاء کی زندگی میں ہے، پھر ان کے بعد جو درجے میں لوگ ہیں، پھر ان کے بعد جو درجے میں لوگ ہیں۔ نیک آدمی پر بیماری، مصیبت یا کسی آزمائش کا آ جانا عیب نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہم کسی کو پرابلمز میں دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ گناہ گار انسان ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نیک آدمی پر اگر کوئی پرابلم آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے تو یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت الہی ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو طرح طرح کے امتحان میں ڈال کر آزماتا رہتا ہے، اور ان آزمائشوں سے ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ ویسے تو ہمیں آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں آزمائشوں سے بچا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں بغیر آزمائشوں کے، بغیر امتحان کے اعلیٰ درجات نصیب کر، اپنے فضل و کرم سے نواز۔ لیکن اگر کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آ جائے تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے، کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ناشکری اور شکوے سے پریشانی میں تو اضافہ ہو سکتا ہے لیکن کمی نہیں ہو سکتی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آزمائش میں بھی اللہ کے قرب کو تلاش کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، لیکن دنیا کے نہ غموں کو دوام ہے نہ خوشیوں کو دوام ہے۔ یہ زندگی خوشیوں اور غموں کا کمبینیشن ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خوشی کے لمحات غیر محسوس طریقے سے گزر جاتے ہیں، ایک لمبی مدت بھی معمولی سی محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ خوشیوں والا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا لمبا ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی اور راحت دی ہے۔ اس کے برعکس تکلیف کا عرصہ لمبا محسوس ہوتا ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ انسان کی طبیعت کو
خوشی بھلی لگتی ہے، اور امتحان، آزمائش، غم یہ انسان کی طبیعت پر گراں ہے۔ عمومی طور پر انسان شکوہ شکایات کر جاتا ہے اور اپنی قسمت کو کوستا ہے، لیکن ایک مومن مصیبت میں صبر کرتا ہے، اپنے ایمان کی طاقت سے اس مصیبت کو برداشت کرتا ہے، خود کو پازیٹیو رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل دی ہے، اللہ ہی اس کو ہٹائے گا، اور اسی میں مومن کے لیے خیر ہے۔ یہ جو صبر کا معاملہ ہے نا مومن کا، اس میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پرابلمز زندگی کا حصہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالقرار نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، وہاں سارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن میں مصائب اور آزمائشوں کو اللہ سے قریب ہونے کی علامت بتایا گیا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ کون آزمائے جاتے ہیں؟ انبیاء، پھر ان کے بعد کے لوگ، پھر ان کے بعد کے لوگ، پھر ان کے بعد کے لوگ۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث جو اسی سے تقریباً ملتی جلتی ہے، مشکات کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مصائب اور شدائد کہتے ہیں شدید حالات میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مصائب اور شدید حالات میں انبیاء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے افضل لوگ۔ آدمی کی اس کی دینداری کے لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے، اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ورنہ ہلکی، یعنی اگر کوئی بہت زیادہ دین پر پریکٹس کر رہا ہے تو اس کی آزمائش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس بات کو ان الفاظوں کے ساتھ بتایا گیا کہ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے ورنہ ہلکی۔ آدمی پر مصائب کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے کہ وہ روئے زمین پر بغیر گناہ کے چلتا ہے، یعنی مصائب کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ روئے زمین پر چلتا ہے یعنی وہ زندہ ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہی اس کے سارے گناہ ان آزمائشوں کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آزمائشیں گناہوں کی معافی کا سبب کب بنتی ہیں؟ جب انسان ان آزمائشوں میں صبر کرے، ان آزمائشوں میں اللہ سے راضی رہے۔ اللہ سے راضی رہنا کیا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان کرنا، اور اللہ سے ناراض ہونا کیا ہے؟ شکوہ شکایات کرنا، غلط گمان کرنا۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ جو شخص اس آزمائش پر اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں تو اس حدیث کا ابتدائی حصہ کیا بتا رہا ہے؟ بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش ہوگی، جتنا زیادہ مومن بندہ صبر کرے گا اتنا بڑا اجر اس کو ملے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی انوکھی ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو ڈیفیکلٹ ٹاسک دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب بندہ کتنا راضی ہے۔ جب وہ اللہ کی آزمائش کے دور میں راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا راضی ہونا کیا ہے؟ جنت کا ملنا۔ اور اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آزمائشیں کیوں دی، وہ شکوہ شکایات کرتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں غلط گمان کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں حالات دے ہمیں اس میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دے کر بھی آزمائے گا اور غم اور تکلیف دے کر بھی آزمائے گا۔ یہ بات بڑی عام طور پر سنی اور سنائی جاتی ہے کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔
آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. بہت کچھ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اور آزمائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں. تو بہت اہم حدیث جس میں یہ بتایا گیا کہ نیک آدمی پر بیماری، مصیبت یا آزمائش کا آنا عیب نہیں ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزمائشوں اور تکلیفوں سے بچا. پھر اگر یہ آزمائشیں یا مصیبتیں یا تکلیفیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں تو صبر کرنا ہے، اور صبر کی توفیق بھی اللہ ہی سے مانگے کہ اللہ اس مشکل وقت میں مجھے تو صبر دے، ہمت دے. پھر یہ کہ اگر آزمائشیں آتی ہیں تو اس میں نیک لوگوں سے مشورہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے. ساتھ ساتھ مومن تدبیر بھی کرتا ہے، یعنی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی پریشانی اللہ کو دینی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہمت دے، ہمیں صبر دے، اور ہم تکلیف میں بھی اللہ کا شکر کرنے والے ہوں. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو آج ہم یہیں روکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.